السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ کہ عید کی نماز کبھی کبھی سال میں 2 مرتبہ آتی ہے، اس لیے اس کا طریقہ جاننا ضروری ہے تاکہ غلطی نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے تو نیت ضروری ہے، اور نیت نام ہے عقد قلب کا۔ دل میں جو پختہ ارادہ ہے اس کا نام ہے نیت۔ یہ تو ضروری ہے، نیت کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوگی۔ لیکن نیت کے الفاظ زبان سے کہہ لیے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقہا نے کہا ہے اچھا ہے۔ تو اصل نیت عقد قلب کی ہے، اور اس میں پہلے لوگ نیت سکھلایا کرتے تھے کہ 2 رکعت عید کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے، منہ میرا قبلے کی طرف۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے لائے تھے لوگ۔ ارے بھئی عید کی تو 2 ہی رکعتیں ہیں، ظہر میں پڑھتا ہوں یہ کہنا ضروری ہے، لیکن ظہر کی 4 رکعتیں پڑھتا ہوں یہ کہنا کیا ضروری ہے؟ ظہر کی تو 4 ہی رکعتیں ہیں، اور 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اس کی کیا ضرورت ہے؟ 6 زائد تکبیریں کہنی ہے تو یہ بھی کہو کہ 2 رکوع کے ساتھ، 4 سجدوں کے ساتھ، یہ بھی کہو۔ اور منہ میرا قبلے کی طرف یہ کہنے کیا ضرورت ہے؟ بھئی منہ تو تیرا قبلے کی طرف ہے ہی۔ 2 چیزوں کا دل کے اندر پختہ ارادہ، عید کی نماز اور امام کی پیروی میں، امام کی اقتداء میں، بس اتنا کرنا کافی ہے۔ پھر اس کے بعد جب امام صاحب نماز شروع کریں گے، تکبیر تحریمہ کہیں گے تو سب کو تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد میں سب کو ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ سب کو پڑھنی ہے اور پڑھ کر رک جانا ہے۔ پھر امام صاحب 3 تکبیریں زائد کہیں گے۔ یہ 3 تکبیریں حنفیہ کے نزدیک ہیں، اور اس کی بھی حدیث ہے، دلیل ہے۔ دوسرے ائمہ کے یہاں دونوں رکعتوں میں 12 تکبیریں زائد ہیں، 7 اور 5۔ تو جو جس امام کا فالو کرتا ہے اس کے مطابق کرے۔ احناف کے یہاں 3 تکبیریں زائد پہلی رکعت میں ہے، 3 دوسری رکعت میں ہے۔ جب تکبیر امام صاحب کہیں تو آپ بھی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر دوسری تکبیر ہو تو اسی طرح سے ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ پھر تیسری تکبیر جب کہیں تو ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں۔ اب امام صاحب اپنا جو کچھ پڑھنا ہو پڑھیں گے، آپ پیسوں کا حساب گنیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو قرات شروع ہوگی۔ جب فاتحہ اور سورت پوری ہوگی تو اس کے بعد جو اللہ اکبر آئے اس میں رکوع میں نہیں چلے جانا ہے۔ اس جگہ پر 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ تو جب تکبیر کی آواز آئے تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں۔ دوسری تکبیر میں بھی اسی طرح، پھر تیسری تکبیر میں بھی اسی طرح۔ پھر جب چوتھی تکبیر ہو تو ہاتھ نہیں اٹھانے، یہ رکوع کی تکبیر ہے۔ چوتھی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائے۔ پھر اس کے بعد میں رکوع سجدے ہوں گے، قاعدہ ہوگا، سلام پھرے گا۔ سلام کے بعد میں خطبہ ہوگا، دعا کریں گے امام صاحب، اور دعا کرنے کے بعد میں خطبہ ہوگا۔ اس خطبے کا سننا واجب ہے، اور ہر آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، تھوڑا بہت ہلے کوئی حرج نہیں، کوئی کیلیں مار کر کے اس کو فکس نہیں کر دیا، تھوڑا بہت آگے پیر ویر ٹھیک کر کے بیٹھے اطمینان سے، باقی خطبہ سنے بغیر نہیں جانا چاہیے، خطبہ سننا واجب ہے۔ جب 2 خطبے ہو گئے اور خطبے ختم ہو گئے تو اب لوگ ایک عمل کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے اچھل اچھل کر کے معانقے کرتے ہیں۔ کا خوشی کا دن ہے آج۔ مسئلہ یہ ہے
کہ ساتھ ساتھ گھر سے آئے ہو، اب تک معانقہ کرنے کا موقع نہیں ملا، اب اچھل رہے ہو۔ لہذا علماء نے اس کو رسم قرار دیا ہے، کیونکہ اس کو کوئی ثواب سمجھ کر نہیں کیا جاتا، ثواب سمجھ کر کرو تو بدعت، اور ضروری سمجھو تو رسم۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ آپ یہ رسم ضرور ادا کریں، لیکن ایگزٹ سے باہر جا کر، وہاں جا کر جتنا دن بھر کودتے رہو، اچھلتے رہو، معانقے کرتے رہو، لیکن جہاں آپ نے عید کی نماز پڑھی ہے وہاں یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔